بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خصوصا على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو خطبات جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اس پہ چل رہی تھی، اور ہم نے خطبہ کوفہ جو ہے جناب سیدہ کا اس بارے میں بحث کر رہے ہیں. کل کے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اہل کوفہ کو کہ جو اوصاف بیان کیے تھے ان میں سے ایک ان کو کہا گیا تھا صفت بیان کرتے ہوئے السلف، کہ قلت الحیاء، کہ ان کے اندر حیا کی کمی ہے، اور بعض نے اس کا ترجمہ متکبر اور عجب پسندی بھی کیا ہے. اور دوسرا کہا تھا النتف، نتف کہتے ہیں عیب میں جکڑے ہوئے لوگ، یعنی ہر عیب ان میں پایا جاتا ہے. الشنف کہا تھا شدت البغض، یعنی ان کے اندر اہل بیت علیہم السلام کا بغض پایا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت جو خطاب تھا وہ وہی تھا جو سامنے لوگ تھے، نہ کہ وہ سمجھا جائے کہ پورے اہل کوفہ کے حوالے سے تھا. اس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس وقت خطاب چند لوگ تھے، اور اس میں علماء لکھتے ہیں کہ زیادہ وہ لوگ تھے جو عبید اللہ ابن زیاد کی سپاہی اور اسی کی فوج کے لوگ تھے. جب جناب سیدہ نے خطبہ دیا، محبان اہل بیت کو اس وقت کہاں آزاد کیا گیا تھا، یا جو تھے وہ روح پوش ہو چکے تھے ویسے ہی، اور جتنے بھی تھے اس وقت وہ چاہنے والے تھے عبید اللہ ابن زیاد کے، جب جناب سیدہ خطبہ ارشاد فرما رہی تھی. اس لیے یہ سارا ان کو یہ القاب دیے انہوں نے جناب سیدہ نے. پھر ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا كَمَرْعَى عَلَى دِمْنِهِ، کہتے ہو کہ تمہاری مثال وہ کوڑے کے ڈھیر پر جو ایک پودا جو اگتا ہے اس کی مثال ہے. ظاہری تو وہ پودا بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کے نیچے اس کی جو رطوبت، اس کے اثرات وہی ہوتے ہیں جو گندگی کا ایک ڈھیر ہے، اس کے نیچے وہی اس کے اندر اثرات ہیں. ظاہری اس کی حالت بہت خوبصورت ہے. اور پھر اسی کے آگے جو مثال جناب سیدہ دے رہی ہیں او کافزۃ علی ملحودہ، کہ یا تو تمہاری مثال اس گھاس کی طرح ہے جو گندگی کے ڈھیر پر اگتا ہے، یا جناب سیدہ فرماتے ہیں تم ایسے ہو جیسا کہ ایک چاندی کی قبر تیار کی جائے. یعنی ایک بندہ جو ہے، لحد آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ قبر کو کہتے ہیں. ملحودہ کہتے ہیں اس جثہ جو میت ڈیڈ باڈی قبر کے اندر رکھی جاتی ہے، ملحودہ. جناب سیدہ کیا ارشاد فرما رہی ہیں کہ اہل کوفہ دیکھو، ایک بندہ جو دین سے منحرف ہو، گمراہ ہو، ملحد ہو، یعنی دنیا کی تمام برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، اور وہ ڈیڈ باڈی اس کی دفنا دیا گیا ہو، لیکن اس کے اوپر قبر جو ہے ماشاءاللہ وہ چاندی کی بنا دی جائے. اب قبر تو بہت خوبصورت ہے، چاندی کی قبر ہے، لیکن وہ بندہ جو اندر دفن ہے اس کے اعمال وہ اس کو فائدہ دے رہے ہیں یا نہیں فائدہ دے رہے. وہ ایک منحرف ہے، دین سے دور ہے، تمام برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ چاندی کی قبر بنانا جیسے اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اے اہل کوفہ تمہاری مثال بھی ایسے ہی ہے. تمہارا ظاہری جو تہذیب و تمدن، تمہاری تاریخ، تمہاری ثقافت تو بہت خوب ہے، لیکن تم نے جو اقدام کیا ہے، جو تمہارے اوصاف ہیں، جو تم عہد شکنی کرتے ہو، جو تم دھوکہ دیتے ہو، یہ چیزیں جو ہیں وہ تمہیں لے ڈوبی ہیں. یہ تمہیں اس وجہ سے اس تمہاری تہذیب و ثقافت، تمدن جو تمہارا ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. آگے فرماتی ہیں الا ساء ما قدمت لکم انفسکم انا سخط اللہ علیکم وفی العذاب انتم خالدون. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اے اہل کوفہ آگاہ رہو
کہ تم نے خود اپنے لیے بدبختی جو ہے فراہم کی ہے، خود بدبختی کو آگے بھیجا ہے۔ بے شک خدا کا عذاب اور خدا کا غضب تمہارے اوپر آ چکا ہے۔ وَفِي الْعَذَابِ أَنْتُمْ خَالِدُونَ، اور یہ جو عذاب آپ کے اوپر آ چکا ہے، یہ عذاب ایسا ہے کہ تم مستقل اور دائمی اس میں مبتلا رہو گے، اس سے تمہیں کوئی چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ نے یہ جو الفاظ کہے ہیں، یہ بھی ایک آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 80 کے تحت جو ہے جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنَّا سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80 ہے، اور اسی سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ جو انہی کا مطلب جو ہے وہ اخذ کیا ہے کہ اہل کوفہ نے اپنے لیے بروز قیامت جو یوم جزا ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، اس کے لیے جو اعمال بھیجے ہیں وہ اعمال ایسے ہیں کہ جس پر ان کو خداوند متعال کے غضب نے گھیر لیا ہے، اور ان کے اوپر ایسا عذاب ہوگا جس میں یہ دائمی مبتلا ہوں گے اور کبھی بھی یہ جہنم کی آگ سے نہیں نکل سکیں گے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ آگے فرمایا اتبکون وتنتحبون، جناب سیدہ فرما رہی ہیں، یعنی زبان حال میں یہ فرما رہی ہیں کہ اے لوگو، کیا ہمارے عزیز و اقارب کو قتل کرنے کے بعد ابھی تم لوگ دھاڑے مار مار کے روتے ہو؟ انتحاب کس کو کہتے ہیں؟ رفع الصوت بالبکاء الشدید، یعنی جب بندہ زور زور سے دھاڑے مار کے روتا ہے اس وقت کی کیفیت کو انتحاب کہتے ہیں۔ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ ابھی تم جو ہے ہمارے عزیز و اقارب کو قتل کرنا اور ہمیں قیدی بنا کے ادھر لے آئے ہو، اور ابھی تم بہت دھاڑے مار مار کے رو رہے ہو۔ اے واللہ فَابْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، جناب سیدہ فرماتی ہیں یقیناً خدا کی قسم تم زیادہ گریہ وزاری کرو، زیادہ رو، وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، اور کم ہنسو۔ اب یہاں پر دیکھیں جناب سیدہ نے اہل کوفہ کو جو کہا ہے کہ تم زیادہ رو اور کم ہنسو، کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کو کہہ رہی ہیں، امر دے رہی ہیں، حکم دے رہی ہیں کہ تم کم ہنسو؟ نہیں، کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کے اس انداز میں ایک تہدید تھی، دھمکی تھی ان کے لیے کہ تم نے جو اب کر دیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ روتے رہو گے، تمہارا یہ ہنسنا ختم ہو چکا ہے، اب تم ہنس نہیں سکو گے، بلکہ اپنا جو یہ جرم تم نے کر دیا ہے اس جرم میں تم جکڑے رہو گے، اور اسی جرم کے ابتلا میں تم ہمیشہ روتے رہو گے، تمہاری ہنسی جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور وہ عذاب جس میں تم اب جکڑے جا چکے ہو وہ ایسا عذاب ہے کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی روز قیامت کی طرف جناب سیدہ اشارہ فرما رہی ہیں۔ آگے فرمایا فَلَقَدْ ذَهَبْتُمْ بِعَارِهَا وَثَنَارِهَا، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ تم نے اپنے لیے ننگوار خریدا، وَثَنَارِهَا، یہ بِعَارِهَا وَثَنَارِهَا یہ مترادف ہیں دونوں الفاظ، ننگوار یا کہتے ہیں ہر وہ چیز کہ جس سے عیب جو ہے وہ لازمی ہو، چاہے وہ قول سے ہو یا فعل سے ہو، جو بھی تم نے کیا ہے اپنے لیے ننگوار خریدا ہے، تم نے ایسا اقدام کیا ہے کہ تم اپنا دامن جو ہے وہ ننگوار جو ہے وہ خرید چکے ہو۔ آگے فرمایا وَلَن تَرْحَسُوهَا بِغَسْلٍ بَعْدَهَا عَبَدٍ، رحس کسے کہتے ہیں؟ غسل کو کہتے ہیں، کہتے ہیں ایک ایسا دھبا جس کو اپنے دامن سے دھو ڈالنا تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے، یعنی تم نے ایسا داغ اور ایسا دھبا اپنے دامن پہ لگا لیا ہے، وہ دھبا اور داغ کبھی بھی تم جو ہے غسل دھو نہیں سکو گے، وہ دھل نہیں سکتا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھیں جرم جو ہے وہ اس کی اقسام ہوتی ہیں، کبھی ایک جرم چھوٹا سا جرم ہوتا ہے وہ قابل معافی ہوتا ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن کبھی جرم ایسا جرم ہوتا ہے جو قابل معافی نہیں ہوتا،
جناب سید اس کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں کہ جو جرم تم کر چکے ہو فرزند زہرا کو شہید کرنے کی صورت میں اور ان کے آوان و انصار کو شہید کرنے کی صورت میں اور بنات رسول اللہ کو قیدی کرنے کی صورت میں، یہ ایسا جرم ہے جو جرم قابل معافی نہیں ہے، تم اس جرم کو کبھی بھی دھو نہیں سکتے۔ جناب سیدہ اپنے اس خطبے میں یہ جرم آگے جو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے وہ یہی جرم کون سا آپ نے کیا ہے وہ خود جناب سیدہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمائیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔